نبوت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے عالم میں علمی انقلاب، مولانا سے سلمان حسینی ندوی صاحب کا خطاب اہل بھٹکل کی ویب سائٹ bhatkalis.com اور urduaudio.com میں پیش خدمت ہے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. محترم بزرگوں اور دینی اور ایمانی بھائیوں اور بہنوں اور عزیز طالب علم، آج کا یہ اجلاس جس عنوان سے منعقد ہو رہا ہے وہ عنوان جلسہ تقسیم انعامات کے الفاظ سے ذکر کیا گیا ہے۔ سیرت کمپٹیشن اور سائنس کمپٹیشن، سیرت اور سائنس کے موضوعات پر سوالات اور جوابات کا جو پروگرام منعقد کیا گیا تھا اور طلباء اور نوجوانوں کے درمیان جس امتحان کا مقابلہ کرایا گیا تھا اس کے نتائج مرتب کیے گئے، اور نتائج کی روشنی میں جو ترتیب طلباء کی طے پائی آج اس نشست میں اس کا اعلان ہوگا اور طلباء کو انعامات تقسیم کیے جائیں گے۔ بہت ہی مبارک عمل ہے۔ حضرت مولانا سید ابو الحسن علی حسنی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جو فاؤنڈیشن قائم کیا گیا اور اس نے جن مقاصد کو اپنے سامنے رکھا ہے، جو لائحہ عمل طے کیا ہے، جو کام اس کی طرف سے ہو رہا ہے، نہایت ہی قابل مبارکباد ہے، بہت ہی خوش آئند ہے اور بنیادی۔ جہاں تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا تعلق ہے، عام طور پر مسلمان سالانہ جلسہ سیرت کے انعقاد تک اپنی کوششوں کو محدود کر لیتے ہیں، اور سال میں ماہ ربیع الاول میں اگر کوئی جلسہ سیرت کسی حلقے کی طرف سے منعقد کر دیا جاتا ہے تو یوں سمجھا جاتا ہے کہ ہم نے اس موضوع کا حق ادا کر دیا۔ حالانکہ سچی بات یہ ہے کہ ہم اور آپ انسانیت کی جن قدروں سے روشناس ہیں اور ہمارے درمیان جو اخلاق موجود ہیں، ہمارے معاشروں میں علم کی جو کچھ قدر ہے اور اللہ کی جو پہچان ہے اور انبیاء کرام سے جو کچھ واقفیت ہے اور آخرت کا اور جزا و سزا کا جو احساس ہے اور فرشتوں کے بارے میں جو کچھ تصور ہے اور اس دنیا میں انسان کے شرعاً مکلف ہونے کا جو شعور ہے اور ادراک ہے، اور یوں کہیے کہ ایک اچھی باکردار انسانی زندگی کی جو جھلک ہے، یہ سب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تصدق اور کفایت ہے۔ وہ دانائے سبل ختم الرسل مولا کل، جس نے
غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہنے والے نے کہا کہ یتیمے کے نہ کردہ قرآن درست، کتب خوان ہے چند ملت بسست۔ وہ یتیم جس نے کسی اسکول یا مدرسے میں پڑھا بھی نہیں تھا، اس نے پوری دنیا کو پڑھا دیا اور ان تمام لائبریریوں کو منسوخ کر دیا جو جہالت پر مبنی تھی، اور علم کی ایک ایسی طرح ڈال دی جس سے دنیا انسانیت نے فائدہ اٹھایا۔ کہنے والے نے بالکل صحیح کہا، محمد عربی کے آبرو ہے ہر دو سرا، کسی کی خاک درش نیز خاک بر سرے ہو۔ محمد عربی علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا اور آخرت کے کون و مکان کے دونوں جہان کے سردار ہیں، اس کی آبرو ہے، اس کی عزت ہے۔ جو ان کے در کی خاک نہ بنے اس کے سر پہ خاک پڑے، اور اس کا مستحق ہے کہ ذلیل و رسوا۔ محمد عربی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے اس دنیا میں آج سے 1442 سال پہلے 610 عیسوی میں جو محمد عربی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے پوری دنیا میں انقلاب کا پتھر رکھا گیا، جو دنیا کی اینٹ رکھی گئی، جس عظیم الشان انقلاب کے لیے طرح ڈالی گئی، جس کے بعد دنیا نے ایک نئی کروٹ لی، دنیا کو ایک نیا رخ ملا۔ اس کی ابتدا غار حرا سے ہوئی تھی۔ 40 سال تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کی سرزمین پر رہے، اور 2 مرتبہ کم عمری میں سیریا جانا ہوا، اور تجارت کے سلسلے میں ایک مرتبہ اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ، لیکن 40 سال کا سارا عرصہ چند مہینوں کی استثناء کے ساتھ مکہ مکرمہ کی سرزمین پر گزرا، اور اس طرح گزرا کہ مکہ مکرمہ کا ہر فرد یہ کہتا تھا کہ یہ سچے ہیں، ہمارا دار ہے۔ ان کے چہرے سے ان کی نیکی اور ان کا تقویٰ ٹپکتا ہے۔ پورے شہر میں اور اطراف میں وہی سب سے زیادہ قابل اعتماد، سب سے زیادہ با اعتبار شخصیت، اور اپنے کردار اور اپنی سیرت میں بے انتہا ممتاز، ایک چمکتا ہوا ہیرا، ایک چمکتا ہوا موتی۔ یہاں تک کہ وہ وقت آیا کہ ماحول کو تبدیل کرنے کے سلسلے میں آپ کے دل میں ایک سخت بے چینی پیدا ہوئی۔ بچپن ہی سے آپ کو شرک سے نفرت تھی، توحید گھٹی میں پڑی تھی۔ اللہ ایک ہے، وہی خالق و مالک ہے، ساری کائنات اسی کے ہاتھ میں ہے، ارض و سما کی تخلیق اس نے فرمائی ہے، کوئی اس کے ساتھ شریک نہیں ہے۔ یہ بات تو فطرت میں انسان کی ودیت کی گئی، اور جس کی فطرت بھی صحیح ہوگی، سلیم ہوگی، مست نہیں کی جائے گی، اس کے ماں باپ، اس کے گارجین، اس کے اساتذہ، اس کا اسکول، اس کا ماحول اسے اگر نہیں بگاڑے گا تو وہ توحید پر قائم رہے گا۔ محمد عربی علیہ الصلوۃ والسلام عقیدہ توحید پر اپنی پوری عمر قائم رہے، لیکن ایک ایسا مرحلہ آیا نبوت سے تقریباً 6 مہینے پہلے کہ ایک سخت بے چینی قلب میں پیدا ہوئی، اندر ایک آگ کی سلگنے لگی کہ یہ بگڑا ہوا ماحول جس میں غیر اللہ کی پوجا ہو رہی ہے، جس میں لوگ آخرت کو بلائے ہوئے ہیں، جس میں ظلم ہو رہا ہے، جس میں شرابیں پی جا رہی، جوئے کھیلے جا رہے، ایک ایسا ماحول جس میں انسانیت خلا کمر ہو رہی ہے، جس میں اخلاق ناپید ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ایسے ماحول کو کیسے بدلا جائے، اس کی ایک ایسی طلب آپ کے اندر پیدا ہوئی کہ ماحول سے ہٹ کر خلوت کے دن اور خلوت کی راتیں حرا پہاڑ کے غار میں گزارنے لگے۔
اور بس اپنے اللہ سے یہ درخواست کرنے لگے کہ اللہ راستہ سجھا دے، کیا کروں، کہاں سے شروع کروں؟ یہی وہ بات ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے سورۃ الضحیٰ میں فرمایا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اللہ نے اے نبی تم کو اس حالت میں پایا کہ تم سرگردہ سے، حیران سے، راستہ سوچا ہی نہیں دے رہا، پھر اللہ نے رہنمائی فرمائی۔ رہنمائی اس طرح ہوئی کہ حرا کے غار میں تشریف فرما تھے کہ انسانی شکل میں ایک فرشتہ اندر آیا اور اس نے آ کر ایک تحریر کو پیش کیا اور کہا کہ پڑھیے۔ آپ نے فرمایا کہ میں پڑھا لکھا نہیں، اور یہ اللہ کی طرف سے انتظام تھا کہ آپ 40 سال کی عمر تک پہنچ گئے، لیکن دنیا کے کسی استاد کا احسان آپ کی گردن پہ نہیں تھا، کوئی آپ کا معلم نہیں تھا، کوئی آپ کا مربی نہیں تھا، آپ نے کسی کے سامنے زانوئے تلمس طے نہیں کیا تھا، آپ نے کتاب نہیں کھولی۔ اللہ نے چاہا تھا کہ جب پڑھاؤں گا تو میں پڑھاؤں گا، انسانی علم کی آمیزش نہ ہو جائے، علم وہ ملے جو آسمان سے اترے، قطعی ہو، بدیہی ہو، یقینی ہو، حتمی ہو، جس میں شک اور تذبذب اور تردد کی گنجائش باقی نہ رہنے پائے۔ جس سے کام لینا ہے، بہت بڑا کام لینا ہے، اگر وہ کبھی خود ہی تردد یا تذبذب کا شکار ہو جائے تو اس کے قدم کیسے بڑھیں گے؟ وہ باطل سے مقابلہ کس طرح کرے گا؟ جہاں لاکھوں انسان فاسد ہیں، مفسد ہیں، بگڑے ہوئے کرپٹڈ ہیں، ان کے درمیان ایک اکیلا انسان کھڑا ہوگا تو اس کے پاس کیا طاقت ہوگی؟ ظاہر ہے کہ یقین کی وہ طاقت پیدا کرنی مقصود تھی کہ جس کا مقابلہ پھر کوئی بیرونی طاقت نہیں کر سکتی۔ اور اس نے کہا کہ پڑھیے، آپ نے فرمایا کہ تم پڑھا لکھا نہیں ہو، تو اس نے آپ کو اپنے سینے سے لگایا اور زور سے کھینچا۔ آپ کا کہنا یہ ہے کہ لگتا تھا کہ پسلیاں ٹوٹ جائیں، پھر چھوڑا اور کہا کہ پڑھیے۔ دوبارہ پھر آپ نے یہی کہا کہ میں پڑھا لکھا نہیں، اور اس نے پھر اپنے سینے سے لگا کر زور سے کھینچا، پھر چھوڑا، سہوانا یہی کہا۔ ظاہر کہ اس بات کو بار بار دہرایا جا رہا تھا کسی حقیقت کو بتانے کے لیے، بات کو ذہن میں بٹھانے کے لیے، اور تاکید کی۔ آخر جب آپ نے اپنی بے بسی کا اظہار کر دیا تو اس فرشتے نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، پڑھیے اس اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت کرم فرما ہے۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے اس پروردگار کا نام لے کر جس نے پیدا کیا۔ خلق الانسان من علق، جس نے انسان کو خون کی پھٹکی سے پیدا کیا۔ اقرأ وربک الاکرم، پڑھیے اور آپ کا پروردگار خوب دینے والا، نوازنے والا، کرم فرمانے والا ہے۔ الذی علم بالقلم، جس نے قلم کے ذریعے سکھایا۔ علم الانسان ما لم يعلم، اور انسان کو وہ سب کچھ سکھایا جس سے انسان واقف نہیں تھا۔ یہ 6 آیتیں بسم اللہ کو ملا کر جو سب سے پہلے غار حرا میں محمد عربی علیہ السلام کو عطا کی گئی، اور ان آیتوں کو سمجھنے کے لیے ضرورت ہے کہ آپ تدبر اور تفکر کی عادت ڈالیں۔ آج افسوس یہ ہے کہ لوگ قرآن ہی نہیں پڑھتے، جو قرآن پڑھتے ہیں وہ اس کا ترجمہ نہیں پڑھتے، جو ترجمہ بھی پڑھ لیتے ہیں وہ اس کی تفسیر نہیں پڑھتے، جو تفسیر بھی پڑھ لیتے ہیں وہ اس پر تدبر نہیں کرتے، جو تدبر بھی کر لیتے ہیں وہ اسے فلسفی بنا دیتے ہیں، عمل میں پریکٹس میں نہیں لاتے، جو پریکٹس میں لاتے ہیں وہ محدود زندگی میں چمٹ کے رہتے ہیں، اسے انقلابی دعوت نہیں بناتے۔ مشکل یہ ہے، لیکن جس پر یہ قرآن اتارا گیا وہ مدبر بھی تھا، وہ مفکر بھی تھا، وہ فکر مند بھی تھا، وہ درمند بھی تھا، اس میں دل سوزی بھی تھی، اس میں اصلاح کا جذبہ بھی تھا، وہ ڈائنمک شخص تھا، اس میں انقلاب کی طاقت تھی، وہ راتوں کو بے چین رہتا تھا، وہ خدا کے سامنے روتا تھا، وہ انسانیت کے لیے تڑپتا تھا، اس کا کلیجہ شک ہوتا تھا، اسے یہ دیکھ کر کے انسانیت جہنم میں کودا چاہتی، یہ دیکھ کر اسے سخت ہلچال، سخت خلیش، سخت حیرانی، سخت چیز پہنچتی تھی۔ اس
کی یہ کیفیت تھی، اس سے یہ کہا گیا، اپنے مشن کو شروع کرنے کے لیے اس سے کہا گیا کہ اقرأ، پڑھیے۔ اللہ سر سید احمد خان رحمۃ اللہ علیہ کو جزائے خیر دے کہ انہوں نے بھی اس کالج کے لیے جو بعد میں یونیورسٹی بن گیا، جو مونوگراف اختیار کیا، قرآن پاک کی جو آیت یا آیات کریمہ منتخب کی وہ اسی سلسلے کی، علم الانسان ما لم یعلم۔ بات شروع ہوئی تھی یہاں سے کہ پڑھیے، اور یہ کہا جا رہا تھا ایسے شخص جو لٹریٹ تھا، ابھی لٹریسی کے مرحلے میں بھی داخل نہیں ہوا، حالانکہ عمر کی کئی دہائیاں وہ طے کر چکا تھا، لیکن خدا تعالیٰ کو یہ منظور تھا کہ جب بھی سکھانے کا مرحلہ آئے گا اور اس سے کام لینے کا مرحلہ آئے گا تو اللہ خود سکھائے گا۔ لہذا فرمایا گیا پڑھیے، اور بسم ربک، یہاں تک پڑھنے کا تعلق ہے، سیکھنے کا تعلق ہے، علم کے حصول کا تعلق ہے، دانائی کا تعلق ہے، دانش مندی کا تعلق ہے، جہاں تک کچھ لینے کا تعلق ہے، کچھ سمجھنے اور ادراک کرنے کا تعلق ہے، یعنی انسان کی عقل کے استعمال کی بات ہے، انسان کے دماغ کے سیل کو حرکت دینے کی بات ہے، معلومات کو اسٹور کرنے کی بات ہے، اور اسٹور شدہ معلومات کے استعمال کی بات ہے۔ جب بات یہ آئے تو کیا آپ مشین کو بنانے والے کو فراموش کر دیں گے؟ کیا آپ اس وجود کے عطا کرنے والے کو یاد نہیں کریں گے؟ کیا آپ اس ذات کو جس نے آپ کو دماغ دیا، جس نے آپ کو دیکھنے والی آنکھیں دی، جس نے آپ کو کان دیے، جس نے آپ کو بولنے والی زبان دی، جس نے آپ کو سونگنے والی ناک دی، جس نے آپ کو احساس کے ذریعے دیے، جس نے آپ کو بہت سے فنکشن والے پرزے دیے، کیا اسے بھول جائیں گے؟ ایسے موقع پر اسے یاد نہیں کریں گے؟ آپ جب الفابیٹ شروع کریں گے، آ با تا سا، اے بی سی ڈی، یا دنیا کی کوئی سی بھی ابجد، کوئی سی بھی الفابیٹ کسی بھی زبان کو شروع کریں گے اور کسی زبان کے ذریعے جب کسی علم کو شروع کریں گے، آپ حساب پڑھیں گے، آپ جنرل نالج پڑھیں گے، آپ اصطلاحی سائنس پڑھیں گے، اصطلاحی مطلب خاص طور پر بول رہا ہوں، اصطلاحی سائنس پڑھیں گے، آپ ہسٹری پڑھیں گے، آپ کسی کی سیرت اور سوانح پڑھیں گے، آپ اللہ کی کتاب پڑھیں گے، آپ نبی کی حدیثیں پڑھیں گے، آپ مجتہدین کی فقہ پڑھیں گے، آپ عربی زبان یا دیگر کسی زبان کو پڑھیں گے۔ تو ایسے مرحلے پر سب سے پہلا فریضہ کیا ہے؟ سب سے پہلا فریضہ ایک شریف انسان کا، ایک باشعور انسان کا، ایک باضمیر انسان کا، ایک سوچ و سمجھ رکھنے والے انسان کا، ایک مفکر مدبر انسان کا، یا جو تفکر و تدبر کے راستے پہ پڑھنا چاہتا ہے، اس کا سب سے پہلا فریضہ یہ ہے کہ وہ اس بات کو تلاش کرے کہ علم کا دینے والا کون، انسان کو وجود میں لانے والا کون، اس کی اتنی کمپلیکیٹڈ مشین بنانے والا کون، اس کے اس برین کو تشکیل دینے والا کون۔ یاد کر، أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ۔ کیا ہم نے انسان کو دو آنکھیں نہیں دی؟ کیا ہم نے اس کو زبان نہیں دی؟ کیا ہم نے اس کو دو ہونٹ نہیں دیے؟ کیا ہم نے اس کے سامنے خیر اور شر، نیکی اور بدی، حق اور باطل کے راستے کو واضح نہیں کر دیا؟ کیا ہم نے اس کو وہ دماغ نہیں دیا کہ جس کی بنیاد پر یہ سوچ سکتا ہے؟ ظاہر کی جواب یہ کہ دیا، اور جس نے دیا اس نے اپنی صفت بیان فرمائی، الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر۔ کیا وہ نہیں جانتا جس نے پیدا کیا، جو کریٹر، اور وہ تو بہت باریک بین ہے، بڑا باخبر۔ اس کا حال تو یہ کہ تمہارے اندر کی وسوسوں کو، دل کی آہٹوں کو، دھڑکنوں کو، دماغ کے اندر پوشیدہ چیزوں کو وہ جانتا، وہ عالم الغیب والشہادہ۔ تو اس کے نام کے بغیر جب آپ کسی اسکول میں، کسی مکتب میں، کسی مدرسے میں، کسی کالج میں، کسی یونیورسٹی میں علم کے سلسلے کو شروع کریں تو آپ اندھیرے میں سفر کرتے ہیں، آپ سرنگ میں چلتے ہیں، آپ کے پاس کوئی روشنی نہیں ہوتی، آپ کی کوئی منزل نہیں ہے، آپ کا کوئی ہدف نہیں ہے، آپ ایک
تاریخ سرنگ میں اندھی آنکھوں کے ساتھ سفر کرتے چلے جا رہے ہیں. آپ کو معلومات دی جا رہی لیکن معلومات کا مرجع نہیں معلوم. آپ کو علم دیا جا رہا لیکن علم کا خالق نہیں معلوم. اور جب تک اس کا پتہ نہ ہو حرام ہے کہ علم کی دہلیز میں قدم رکھا جائے. اسی لیے فرمایا اقرأ باسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے پروردگار کو یاد رکھتے ہوئے، اس کی ذات اور صفات پر یقین کرتے ہوئے، اس کے خالق اور مالک اور پروردگار ہونے کو مانتے ہوئے اور تسلیم کرتے ہوئے جس نے پیدا کیا. تو جب یہ فرمایا کہ جس نے پیدا کیا اور اس سے پہلے یہ فرمایا کہ پڑھو، تو اس کا مطلب سیدھا سیدھا یہ نکلا کہ خدا کی مخلوقات کو پڑھو. خدا نے جو کچھ بھی پیدا کیا، اس نے زمین پیدا کی ہے، اس کی تہوں کے اندر اس نے دھاتیں رکھی ہیں، سیال اور جامد مادے رکھے ہیں، معدنیات رکھی ہیں، منرلز رکھی ہیں، انہیں خزانے رکھے ہیں. انہیں پڑھو. زمین کے اوپر کے پودوں کو پڑھو، درختوں کو پڑھو، چمنوں کو پڑھو، باغوں کو پڑھو، پہاڑوں کو پڑھو، وادیوں کو پڑھو، دریاؤں کو پڑھو، سمندروں کو پڑھو، ایک ایک بوند کو پڑھو، اور وہ بوند جن عناصر سے ایلیمنٹ سے وجود میں آئی اس کو پڑھو، گیسز کو پڑھو، فضائی لیئرز کو پڑھو، اور ان لیئرز کے اوپر جو کچھ فضا ہے اسے پڑھو. ہر چیز کو پڑھو، ہر وہ چیز جو تمہارے لیے نفع بخش، ہر وہ چیز جس میں خدا کا جلوہ ہے اسے پڑھو. یہاں پر یہ میں بات آپ سے کہوں گا کہ ایک عجیب الزام اسلام پر، مسلمانوں پر، تاریخ اسلام پر لگا دیا گیا کہ مسلمان سائنس کی طرف توجہ نہیں دیتے، مسلمان علم دین اور علم دنیا میں تفریق کرنے لگتے ہیں، مسلمان دنیا اور آخرت کے درمیان دیواریں کھڑی کر دیتے ہیں، اور مدارس اسلامیہ اور مکاتب اسلامیہ دقیانوسی علوم اور روایات پر قائم ہے، ماڈرنائزیشن کو قبول نہیں کرتے ہیں، جدیدیت سے دور ہے. یہ ایسے ہی فریب ہے جیسے آج کے دور میں دہشت گردی کے الزام کا فریب ہے. جیسے یہ ایک الزام کہ مسلمان دہشت گرد ہیں، یا ان کے اندر سے دہشت گرد پیدا ہوتے ہیں، یا مدرسوں میں دہشت گرد بنتے ہیں ڈھلتے ہیں. جیسے یہ سفید جھوٹ ہے، ایک مکر ہے، ایک فریب ہے، ایک جھوٹا الزام ہے، ایک ظلم ہے. بالکل اسی طرح یہ کہ اسلام اور سائنس کے درمیان کوئی دیوار کھڑی کی جائے، کوئی صاحب اپنا فلسفہ پیش کرے اور جوڑ دیں سائنس کو سیکولرزم کے ساتھ، تو بڑے ادب سے کہنا ہوگا کہ ان سے زیادہ بے شعور اور بے ضمیر کوئی نہیں. ظاہر ہے کہ ہم کو اس بات پر یقین رکھتے ہیں، اور قرآن پاک اس کے لیے دلیل فراہم کرتا ہے کہ خداوند قدوس کے نزدیک دین جو ہے اس کا نام ہی الاسلام ہے. اور وہ دین نوح ہو یا دین ابراہیم ہو، دین آدم ہو یا دین ادریس ہو، دین ہود ہو یا دین صالح ہو، دین شعیب ہو یا دین لوط ہو، دین موسیٰ ہو یا دین عیسیٰ ہو، یا دین خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہو، یہ سارے دین بالحقیقت ایک دین ہے جس کا نام الاسلام. ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہے. ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه، اور جو شخص بھی اسلام سے ہٹ کر کسی اور مذہب کا طالب بنے گا ہرگز اس کو قبول نہیں کیا جائے گا. الاسلام علاقائی مذہب نہیں ہے، شخصی مذہب نہیں ہے، روایتی مذہب نہیں ہے، رنگ و نسل پر مبنی نہیں ہے، قلت اور کثرت پر مبنی نہیں ہے، برادری واد پر مبنی نہیں ہے، وہ عرب و عجم میں تقسیم نہیں ہے. اسی لیے ہو سکتا ہے کوئی مذہب شخصیت کی طرف منسوب ہے، کوئی علاقے کی طرف منسوب ہے، کوئی رنگ و نسل کی طرف منسوب ہے، تو کوئی کسی چیز کی طرف منسوب ہے. تو وہ ایک وقتی اور علاقائی تصور ہے، روایت ہے، رواج ہے، مذہب ہونے کا اسے حق حاصل نہیں. اسلام سبمیشن ٹو دی ول آف گاڈ،
اللہ کی مرضی کے تابع ہو جانا، اللہ کی اطاعت، بس یہ سب ظاہر ہے کہ آپ اللہ کی اطاعت کریں تو آپ مسلم، اور دنیا کا کوئی فرد اللہ کی بات مانے، اللہ کی اطاعت کرے تو وہ مسلم۔ انبیاء مسلم تھے، صحابہ مسلم تھے، تابعین مسلم تھے، اور جو بھی ان کے نقش قدم کرے وہ مسلم ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا ہے کہ ہر بچہ مسلم ہوتا ہے، کیونکہ وہ کسی الگ تصور و خیال کو لے کے نہیں آتا، وہ خدا کی مرضی کے تحت جنین تھا ماں کے پیٹ میں، وہ خدا کی مرضی کے تحت ماں کے پیٹ سے باہر آیا، وہ خدا کی مرضی کے تحت ماں سے دودھ لیتا ہے، وہ خدا کی مرضی کے تحت پرورش پاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہاں خدا کا منشا، خدا کی مرضی، خدا کی مشیات، خدا کی تخلیق، خدا کا نظام، خدا کا سسٹم جاری مساری۔ اسی کو فرمایا گیا کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے کسی بھی گھر میں پیدا ہوا ہو وہ صحیح فطرت پر پیدا ہوتا ہے، سچی نیچر لے کے آتا ہے۔ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، پھر بعد میں اس کے ماں باپ دھیرے دھیرے اسے یہودی بنا دیتے ہیں، عیسائی بنا دیتے ہیں، پارسی بنا دیتے ہیں، یعنی کسی بھی مذہب سے اسے جوڑ دیتے ہیں، کسی تہذیب سے، کسی کلچر سے، کسی رسم سے، کسی رواج سے، کسی خیال سے اسے جوڑ دیتے ہیں۔ یہ ان کا عمل ہے، یہ کام ٹیچر بھی کرتا ہے، یہ کام اسکول بھی کرتا ہے، یہ کام ماحول بھی کرتا ہے۔ یہ تبدیلی بعد میں آتا ہے۔ اگر وہ اپنی فطرت پر قائم ہے تو وہ حقیقت شناس ہے اور وہ اپنے مالک سے جڑا ہوا ہے۔ افریقہ کے جنگلات میں احمد دیدار صاحب نے سفر کیا اور ان لوگوں سے جو بالکل تہذیب سے ناآشنا تھے یہ سوال کیا کہ تم کچھ جانتے ہو اس کے بارے میں جس کو اللہ کہا جاتا؟ تو ان کا یہ بیان ہے کہ انہوں نے انگلی اوپر اٹھا کر ایک لفظ بولا ٹری ناٹ، اس کا مطلب ہے اللہ الصمد، وہ اللہ ہے جو بے نیاز، جنہیں نہ کبھی کسی اسکول سے سابقہ پڑھا، نہ کسی مذہبی کتاب سے پڑھا، نہ کسی ٹیچر سے پڑھا، بالکل ایسے علاقوں میں رہتے ہیں جہاں ثقافت اور تہذیب نام کی کوئی چیز نہیں، لیکن ان کی فطرت بھی یہ بولتی ہے کہ وہ اللہ ایک۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خطاب فرمایا گیا پوری دنیا میں ایک زبردست انقلاب برپا کرنے کے لیے، تو فرمایا گیا کہ اس کی ابتدا علم سے ہوگی، اور اس علم کی ابتدا قراءت سے ہوتی ہے، پڑھنے سے، ریڈنگ۔ پہلے بچے کو حروف سکھائے جاتے ہیں، آپ بورڈ پہ لکھ دیجیے، اسکرین پہ لکھ دیجیے، کاپی پہ لکھ دیجیے، تختی پہ لکھ دیجیے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ تختی پہ جب بچے لکھتے تھے تو ان کی رائٹنگ زیادہ اچھی ہوتی تھی، اور آج کاپیوں پہ لکھتے ہیں، ٹیڑھے میڑھے حروف بناتے ہیں، رائٹنگ بھی خراب ہو گئی۔ ہم تو ادبار اور زوال کے دور کو زیادہ دیکھ رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ چمک دمک کو دیکھ کر یہ سمجھ رہے ہو کہ علم ترقی کر رہا تو تہذیب ترقی کر رہی ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ بھی ایک بہت بڑا فریب ہے۔ چمک دمک کو حقیقت سمجھ لینا، ملمہ کاری کو یہ سمجھنا کہ یہ حقیقت نگاری ہے، یہ ایک بہت بڑا فریب ہوتا ہے۔ تو بات شروع کی گئی تھی پڑھنے سے، اور اس کے بعد ساتھ ہی ساتھ کہہ دیا گیا پڑھنا اللہ کی مخلوقات کو اور اپنے اللہ کو، اس کی ذات کو، اس کی صفات کو مت بھولنا، اسی سے مدد حاصل کرنا، اسی سے دعا مانگنا، اسی سے لو لگانا، اسی پر عقیدہ رکھنا، اسی کے سامنے سجدہ ریز رہنا، اور ہمیشہ یہ سمجھنا کہ اسی کے ہاتھ میں ہے جو کچھ، تم کو اس نے زندگی دی، جب چاہے گا موت دے دے گا، جس کا تمہیں وقت معلوم ہے۔ بڑے بڑے دعوے بگاڑنے والوں اور کیلکولیشن کے کمال دکھانے والوں اور کیلکولیٹر اور حساب کے جتنے آلات ہیں ان سے ایک ایک سیکنڈ اور اس کے لاکھویں حصے کا حساب لگانے والوں، بتا دو تمہاری موت کب آئے، تمہاری زندگی کے شراب کب گل ہوگا، کل تمہیں کیا کرنا ہے، کیا حادثات پیش آئیں گے، اور علم ڈھیر ہو جاتا ہے، بے لاجواب سسکتا ہے اور دم توڑ دیتا ہے۔ وما تدری نفس ماذا تکسب غدا
وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. کسی کو نہیں پتا کہ وہ کل کیا کرے گا اور کسی کو نہیں پتا کہ وہ کہاں مرے گا. اللہ ہی ہے جو علم رکھتا ہے اور خدا ہی ہے جو باخبر ہے. اذا جاء اجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. جب وقت مقرر آ جائے گا تو ایک سیکنڈ نہ آگے بڑھ سکیں گے نہ پیچھے ہٹ سکیں گے. دیکھتے رہ جائیں گے. ڈاکٹر صاحب آنا لیے کھڑے رہیں گے اور حکیم صاحب انگلی دانت تلے دبا کر کبھی افسوس ملتے ہوئے کھڑے رہ جائیں گے. اور بڑے بڑے ماہرین سوائے سر جھکانے کے اور آخر ملنے کے کچھ نہ کر سکے. تو جس اللہ کو ہم نے مانا اس حیثیت سے، علم کو اس سے توڑنا کتنا بڑا فریب ہے جو اس دنیا میں کیا گیا اور اس پر لوگ راضی اور خوش ہیں. انقلاب محمدی نے علم کو اللہ سے جوڑا تھا، اور علم کو جب اللہ سے جوڑا تھا تو بالکل یہ مت سمجھیے گا کہ قرآن کی رٹ اور تلاوت اور ناظرہ اور حفظ قرآن اور قرآن کی تفسیر کی چند کتابیں اور حدیث کی تشریحات بس اسی کو آپ نے علم کہا تھا اور اسی سے جوڑا. بالکل. اور میں اللہم انی اسألک علما نافعا، اے اللہ میں درخواست کرتا ہوں تجھ سے ہر اس علم کی، اس سائنس کی، اس نالج کی جس سے نفع پہنچے. یہ دعا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اور دنیا کی اصل تقسیم نہیں فرمائی، کیونکہ دنیا تو دین کو برتنے کی جگہ ہے. دنیا الگ ہو جائے گی تو دین کہاں لٹکا رہے گا؟ نماز کہاں پڑھنا، روزہ کہاں رکھنا، نظام کہاں قائم کرنا، معاشرت کہاں چلنی. دین دنیا کی تفریق کے نعرے لگانے والے بے وقوف یہ سمجھتے نہیں کہ یہ دنیا یہ ضرب ہے، اسی میں تو پانی ہوگا، اسی میں تو دودھ ہوگا، اسی میں تو شراب ہو سکتی ہے. یہ آپ کی چوائس ہے کہ آپ اس میں دودھ لیں گے یا آپ اس میں شراب لیں گے. آپ اس دھرتی پر نیکی کریں گے یا بدی، آپ صاحب خیر ہوں گے یا صاحب شر، آپ صاحب تقویٰ ہوں گے یا صاحب فجور، آپ خدا کے ماننے والے ہوں گے یا خدا کے باغی، آپ نبی کے فرما بردار ہوں گے یا نبی کے دشمن، آپ فرشتوں کے ساتھ ہوں گے یا ابلیس کے ساتھ. اسی زمین پر ہونا ہے جو کچھ ہونا ہے. خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ نے زندگی بھی بنائی ہے، موت بھی پیدا کی ہے تاکہ تمہیں آزما کر دیکھے کہ تم میں سے کون اچھا عمل اختیار کرنے والا. ایک آزمائش ہے کہ امتحان ایگزامینیشن ہال ہے. صرف کسی اسکول کے درجوں کے امتحانات نہیں ہوتے، یہ تو مجازی امتحان ہے. وقتی طور پر پاس ہوئے تو کیا، فیل ہوئے تو کیا، کون سی مصیبت آ جائے گی. کتنے جو پڑھتے ہی نہیں تو کیا وہ مر گئے، کتنے انگوٹھا ٹیک جن کے پاس کروڑوں روپیہ اور کتنے فلاسفر تھنکر ہیں جو لڑیاں رگڑ کے مر جاتے. نظام الہی اپنا کام کرتا اور وہ فرائض اور واجبات بتاتا ہے کہ کیا کرنا، تو تمہیں وجود کیوں بخشا گیا. تو سب سے پہلی بات جو فرمائی گئی اس بڑے انقلاب کے لیے، جب پرشین امپائر میں پہلوی لٹریچر تھا، شاہ نامے تھے، ادبی محفلیں تھیں، بیت بازیاں تھیں اور معنی اور مذہب کے عقائد تھے، کشمکش حیات تھی اور حکمراں کے سر پر لاکھوں کا تاج تھا اور ایسے قالین تھے جو باہر منظر پیش کرتے تھے اور کمزوروں کا استحصال تھا اور رعایا پر ظلم تھا اور غلاموں کو جکڑ کے باندھ کے چیلوں میں ٹھوسا جاتا تھا. جب رومن امپائر میں غلاموں کے جسموں میں آگ لگا کر رات کو عمرہ اور گزرا اور بڑے بڑے جاگیردار بیٹھ کے کھانے کھاتے تھے اور قہقہے لگاتے. گبن نے ڈکلائن اینڈ فال آف دی رومن امپائر میں رومن امپائر کی حقیقت کو لکھا ہے کہ رومن امپائر میں ظلم تھا، استحصال تھا، انارکی تھی، جب انسانوں پر بدترین مظالم کیے جا رہے تھے اور غلاموں کے ساتھ وہ سلوک کیا جا رہا تھا جو درندوں کے ساتھ، سانپوں کے ساتھ بھی روا نہیں ہوتا. چھوڑ دیا جاتا تھا غلاموں کو چیتوں اور بھیڑیوں کے سامنے اور شیروں کے سامنے کہ ان سے لڑو. اب وہ چیرے جاتے تھے، پھاڑے جاتے تھے، خون کے فوارے چھٹتے تھے اور اسٹیڈیم میں بیٹھ کر وہ آدم خور اور ظالم کہنے لگا. یہ یورپین تہذیب کی تمہید ہے. یورپین تہذیب
جس کے بارے میں ہنٹنگٹن صاحب نے کلیشز آف سویلائزیشنز کتاب لکھی ہے، بڑی معرکۃ العرا، جس کی بڑی دھوم مچی کہ ساری تہذیبیں ختم ہو جائیں گی اور ختم ہونے کے در پہ امریکہ اور یورپ کی تہذیب کو عروج حاصل ہو چکا ہے اور بس اسی پر دنیا ختم ہوگی۔ وہ قیامت اینڈ آف ہسٹری، بس تاریخ ختم ہوا چاہتی ہے۔ بیوقوفوں کی دنیا کا عجیب عالم ہے کہ بہت بڑے پڑھے لکھے اور بس خرافات کے عقائد کو سامنے لا کر دنیا کو بہکا رہے ہیں۔ امریکہ میں کاروں کی پیچھے پلیٹ پر لکھا ہوا بہت سے لوگوں کی جو رائٹسٹ کہلاتے ہیں، یمینی کہلاتے ہیں، زوئلسٹ کہلاتے ہیں، انہوں نے کاروں کی پلیٹ پر لکھا جیسس از کمنگ، جیسس از کمنگ، بہت شور بچا رکھا، بس آ رہے ہیں، نیچے آ رہے ہیں، جیسس آ رہے ہیں، عیسیٰ مسیح اترنے والے۔ اور یہ تیسرا جو ہزارہ شروع ہوا 2001 سے، بس اسی کے ابتدائی سالوں میں وہ آیا تھا۔ پوری دنیا کو یرغمال بنانے والے، بیوقوف بنانے والے، جنہوں نے پڑھ لکھ کر پوری دنیا کو ظلم کا میدان بنایا ہے، وہ کیونکہ رومن امپائر کے وارث تھے اور رومن امپائر اس کے ظلم کے نتیجے میں تباہ و برباد ہوئی تھی جو ان کی گھٹی میں پڑا، اسی کے وارث۔ اس ماحول میں جب دنیا جاہلیت کے شکنجے میں کسی ہوئی تھی، چھٹی صدی میں، قرآن میں کہا گیا وَالْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ خشکی میں اور تری میں کرپشن غالب آ چکا، پھیل چکا، اور یہ سب اس لیے ہوا ہے کہ خدا تعالیٰ انسانوں کے کرتوتوں کا مزہ انہیں چکھانا چاہتا ہے تاکہ پھر یہ پلٹ کر حق کی طرف آئیں، پہلے اپنے کرتوتوں کا مزہ چکھ لیں پھر پلٹ کر آئیں۔ اور میں کہ اس وقت کرپشن پھیلا ہوا ہے، اس کو دور کرنے کے لیے مکہ مکرمہ کی سرزمین پر، فاران کے پہاڑ میں، ہرا کے پہاڑ کے ایک غار میں جو بات کہی گئی انقلاب کی تمہید کے طور پر سنگ بنیاد رکھا گیا، اس کے الفاظ سے اقرأ باسم ربک، اپنے پروردگار کو فراموش نہ کرنا پڑتے ہوئے، الذی خلق، جو کریٹر جس نے ہر چیز کو پیدا کیا، خلق الانسان من علق، اور انسان کتنا ہی بڑھ جائے، کیسا ہی بن جائے، اسے یاد رہنا چاہیے کہ وہ ایک دن کیڑا تھا، جرثومہ تھا، پھر ایک دن خون کی پھٹکی بنا، جیسے کسی سے چپکنے والی وہ چھوٹا سا جوک کا کیڑا ہوتا ہے، جوک کی طرح رحم مادر کی دیوار سے چپکا ہوا تھا، اور اس کا فوٹو دیکھیے جس وقت وہ الگ تھا، الگ جوک کی شکل میں جب انسان ہوتا ہے، نہ ہاتھ واضح نہ پیر واضح، جیسے ایک کیڑا چپکا ہوا ہو، اس کا فوٹو دیکھیے اور اس کو فوٹو کو دیکھ کر ذرا اپنے کو دیکھیے، اپنے وجود کو اور اپنے ماحول کو کہ میں اتنا گندا، اتنا ناپاک، ایسا خراب تھا کہ دیکھ کر بھی گھن آتی۔ اس لیے یہاں یاد دلایا گیا کہ اس کو مت بھولنا کہ تم جوک کی طرح تھے، خون کی پھٹکی، پہلے کیڑا سے جرثومہ، پھر اس کے بعد اس کو ہم نے ترقی دے کر نر و مادہ، عورت اور مرد کے دونوں سے کبیضہ اور ایک کے جرثومے کو جوڑ کر پھر تمہیں دھیرے دھیرے شکل دی، صورت دی، ہاتھ پیر دیے، پھر ایک خاص وقت میں اس کا موقع دیا کہ تم وجود میں آؤ۔ اسے بھی یاد رکھنا، یہ سائنٹیفک حقیقت ہے۔ قرآن پاک نے پہلے سبق میں سائنس شروع کر دی۔ بڑی عجیب بات ہے، لوگ اسلام اور سائنس کا معلوم ہوتا ہے جیسے دو سوکنے ہیں یا دو اجنبی چیزیں۔ سائنس اسلام ہے، اسلام سائنس ہے، دونوں کے درمیان کوئی پردہ نہیں، کوئی دوری نہیں، کوئی فرق نہیں۔ علم کے معنی سائنس کے، اگر ڈکشنری اٹھائیے سائنس کا ترجمہ کیا لکھا ہوا ہے؟ سائنس کو دیوتا بنایا، سائنس کو دیوی بنایا، سائنس کو آستانہ بنایا، سائنس پر چڑھاوے چڑھائے، سائنس کی باتیں خوب کی اور سائنس پر فخر کرتے رہے، لیکن سائنسداں نہ بنے۔ وجہ اس کی یہی نہیں کہ خود ہی نہیں سمجھے کہ سائنس کہتے کسے۔ سائنس علم ہے، لیکن علم دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ علم ہے جو ابھی راستے میں چل رہا ہے، منزل تک نہیں پہنچا، اسے آپ فلسفی کہہ دیجیے، ایک تھیوری کہہ دیجیے، لیکن جب وہ منزل پر پہنچ جائے، فیکٹ بن جائے، تب وہ سائنس۔
جو چیز ابھی فیکٹ نہیں بنی، سینس جس کے ایکسپیرئنس سے سامنے نہیں آئے، ابھی وہ سائنس نہیں. سائنس ایکسپیرئنس سے ثابت ہوتی ہے. جب کسی چیز کا تجربہ ایک مرتبہ نہیں بار 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 ہو کر ثابت ہو جائے کہ اب اس کے خلاف نہیں، تب اسے سائنس کہنا چاہیے. جو اس سے پہلے کسی خیال کو، کسی تھیوری کو، کسی فلسفی کو سائنس کہہ دیتے ہیں، وہ خود اپنے راستے پر ڈکیتی مارتے ہیں. تو قرآن پاک لفظ علم استعمال کرتا ہے. قرآن اور الفاظ نہیں بولتا کہ جن الفاظ میں جھول ہو یا کمزوری ہو. ابھی جو چیز فیکٹ نہیں، قرآن کہتا ہے اس میں مت پڑیے. آپ خیالات کی دنیا میں چکر مت لگائیے، سپرسٹیشن خرافات کی دنیا میں ٹہلتے ہیں. ایک تین ایک میں نہ اس کو جدا کیجیے نہ اس کو جمع کیجیے، اس کو ذرا سمجھائیے. سمجھ سے والا تر بات ہے. یہ پوری دنیا کی سید کی وہ فلسفی ہے جس پر پورا محل قائم ہے. یعنی ایک ایسا خیال جیسے بھی کوئی لاجک نہیں ہے، کوئی منطق نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں، لیکن کیونکہ وہ ریلیجس کانسیپٹ ہے اس لیے بس اسے قبول کرنا ہے. کیونکہ وہاں یہ طے ہو گیا کہ مذہب الگ اور علم الگ. سائنس کو علم سے جدا کر دیا گیا. کیتھولکس کے بعد پروٹسٹنٹ تحریک آئی اور پروٹسٹنٹ تحریک نے انقلاب برپا یوں کیا کہ ہم نہیں مانتے بائبل کی تمام مندرجات کو. ہزاروں غلطیاں اس میں لکھا کہ دنیا چپٹی ہے، اس میں لکھا کہ سورج دنیا کے گرد چکر کاٹتا ہے، دنیا گول ہے، بائبل میں نہیں. دنیا سورج کے گرد گردش کرتی، بائبل میں نہیں. بے شمار حقیقتوں کا انکار اس لیے کہ انسانوں نے لکھا. جس وقت انسانوں کے سامنے یہ حقیقت واضح ہی نہیں تھی کہ یہ کرا ہے یا چپٹی ہے، دور دور تک میلوں تک چپٹی نظر آتی تو چپٹی لکھ دیا گیا، ایسا نظر آیا ویسا لکھ دیا گیا. لیکن 1442 سال پہلے جو وحی آئی اور اس کے بعد جو سلسلہ وحی کا چلتا رہا 23 سال، اس میں فرمایا گیا جب پھر دنیا اس گلوب کے تصور کو جانتی ہی نہیں تھی. کل فی فلک یسبحون، یہ سارے سیارے ستارے اپنے مدار پر گول حرکت کر رہے ہیں. یہ اپنے مدار پر بھی حرکت کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ کہکشاں پوری رواں دواں ہے اس فضائے وسیع میں. والشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم. سورج یعنی سولر سسٹم اپنی پوری کہکشاں کے ساتھ رواں دواں ہے، راستہ اپنا منزل طے کر رہا ہے اس وسیع و عریض کائنات کے اندر. اور یہ خدا کی منصوبہ بندی ہے جس کے ہاتھ میں اقتدار ہے اور جس کے ہاتھ میں کہیں کے تمام خزانے. کیونکہ یہ ریولیشن ہے، یہ ایک حقیقت ہے. یہاں خدا بات کہہ رہا ہے، محمد نہیں کہہ رہا ہے. انسانی خیال نہیں ہے، انسانی تصور نہیں. اس لیے جو بات بھی ہے آج تک وہ حرف آخر ہے. اور اس بخاری نے سائنس اینڈ قرآن اینڈ بائبل نام کی جو کتاب لکھی ہے اس میں بائبل کی بے شمار غلطیاں پکڑی کہ بائبل اور سائنس میں کنٹرڈکشن ہیں، اور قرآن تو لگتا ہے کہ سائنس کا رہنما ہے. کنٹرڈکشن تو دور کی بات، قرآن سائنس کا رہنما اور رہبر ہے. جو باتیں سائنس کو صدیوں بعد معلوم ہوئی وہ قرآن نے پہلے کہی. کتاب ہر جگہ مہیا ہے، اردو میں بھی اس کا ترجمہ ہے، عربی میں بھی ہے، انگریزی میں بھی ہے، فرینچ میں بھی ہے، جرمن زبان میں بھی ہے، اور بڑی معرکۃ العاریہ کتاب ہے جس نے سائنٹیفکلی قرآن پاک کا جائزہ لیا اور مطالعہ کیا ہے اور اسے دنیا کے سامنے پیش کیا. اور شیخ عبد المجید زندانی صاحب جو اس وقت ایک بڑے عالم بھی ہیں یمن میں اور سائنٹسٹ بھی ہیں، جن کے ہاتھ پر کتنے امریکنس اور رشینس اسلام لا چکے ہیں اسی بنیاد پر کہ قرآن پاک کے میریکلز جو سائنسی پہلو ہیں ان کو پیش کیا گیا. اور انہوں نے وہ کتاب لکھی جس کا نام انہ الحق، یہی کتاب پر حق ہے. اور یہ اس آیت کریمہ کا کوٹیشن ہے جس کو ابھی پڑھا گیا تھا. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. اللہ نے فرمایا کہ ان قریب ہم ان لوگوں کو دکھائیں گے اپنی نشانیاں اس پوری فضا کے اندر، اس کائنات کے اندر، ستاروں اور سیاروں میں اور دنیا کے اوپر جو عالم ہے اس میں، اور خود ان کے اندر
یعنی جب اپنا یہ پوسٹ مارٹم کریں گے اور اپنے کو چیک کریں گے اور لیبورٹری میں جا کر اس کو دیکھیں گے تو اپنی رگوں کے نظام اور پٹھوں کے نظام اور اپنے سیل اور اپنے پورے دوران خون کے نظام اور اپنے گوشت اور ان کے اندر کے سوراخ اور اپنے بات ایک ایک چیز پر جب ڈسکس کریں گے تو سر ان کے خدا کے سامنے جھک جائیں گے. وہ اللہ سے بڑا کوئی نہیں. کیسا خالق ہو, کتنا کمپلیکیٹڈ سسٹم اس نے پیدا کیا ہے, کتنا زبردست ہے وہ, کتنی مخلوقات, کتنے جانور, کتنے کیڑے مکوڑے, کتنے چرند, کتنے درند, کتنے پرند, کتنے جن, کتنے انسان, کیسی کیسی چیزیں حیرت انگیز اس نے وجود عطا فرمائی. جمادات بھی ہیں اور نباتات بھی ہیں اور حیوانات بھی ہیں اور انسان بھی ہے, باٹنی بھی ہے, زوالوجی بھی ہے اور فزکس بھی ہے اور کیمسٹری بھی ہے اور ایسٹرونومی بھی ہے. کون سا علم ہے کہ جس میں اس کی رہنمائی شامل ہے؟ انسان یہاں پر آ کر حیرت سے بھر جاتا ہے, اس کا دل عظمت سے چھپ جاتا ہے اور پھر اس کی زبان یہ نہیں کہتی الحمدللہ سبحان اللہ, بلکہ اس کا دل اپنی دھڑکنوں سے خدا کی تسبیح کرنے لگتا ہے اور اس کا دماغ خدا کے سامنے جھک جاتا ہے. اسی حقیقت کو بیان فرمایا گیا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآیات لأولی الالباب. بے شک آسمانوں اور فضاؤں کی پیدائش اور زمین اس کے اندر اور اوپر کی تمام چیزوں کی پیدائش میں اور رات اور دن کی آمد و رفت میں بڑی بڑی عظیم نشانیاں ہیں. ان لوگوں کے لیے جو دانشور ہیں, عقل مند ہیں, دانش مند ہیں, وہ کون لوگ ہیں؟ الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم, جو اللہ کو یاد کرتے ہیں کھڑے بھی, بیٹھے بھی, لیٹے بھی. وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, اور جو غور کرتے ہیں, ریسرچ کرتے ہیں, انالیسس کرتے ہیں, جو مطالعہ کرتے ہیں, اسٹڈی کرتے ہیں آسمانوں کی, فضاؤں کی, زمینوں کی, گیسز کی, طبیعیات کی, نباتات کی, ساری چیزوں کا بیان. آسمانوں اور زمین کو غور کا موضوع بناتے ہیں. قرآن اس کی اتنی تعریف کر رہا ہے کہ عقل مند و دانش مند لوگ وہ ہیں. وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, غور کرتے ہیں اس پر کہ ان کا ڈھانچہ کیسا, ان کا ڈھانچہ کیسا, انہیں بنایا کس طرح گیا, کس طرح یہ چیزیں وجود میں آئیں اور کیا کیا ان کے فنکشن ہیں. تو پھر کہتے ہیں سبحانک وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. وہ کہتے ہیں کہ اے اللہ آپ نے ان چیزوں کو بیکار نہیں پیدا کیا, اے اللہ آپ کی ذات پاک ہے, ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا کے رکھیے گا. یہ ہے سائنس, یہ ہے وہ سائنس جس کا ذکر قرآن پاک نے اتنا کیا ہے کہ شاید کوئی صفحہ قرآن کا اس سے خالی نہیں. قرآن علم سے بھرپور ہے اور علم کے معنی سائنس کے خوب یاد رکھا جائے. علم کے معنی سائنس آف قرآن, سائنس آف ٹریڈیشن, سائنس آف سیرت, اور پھر اس کے بعد فزکس بھی ایک سائنس ہے, اور کیمسٹری بھی ایک سائنس ہے, اور فلانی بھی ایک سائنس. سائنس کے یعنی علم بے انتہا شعبے ہیں. علم ختم ہونے والی چیز نہیں, اور جتنا آپ پڑھتے ہیں وہ سمندر کے ایک قطرے کے برابر بھی تو نہیں ہے, بلکہ یوں کہیے کہ سوئی میں جو پانی لگا اتنا بھی نہیں. جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ دریائے نیل پر کشتی میں سفر کر رہے تھے اور اچانک ایک پرندہ آیا اور اس پرندے نے ایک کشتی پر بیٹھ کر چونچ میں پانی لیا, تو حضرت خضر کہنے لگے موسیٰ دیکھ رہے ہو میرا علم اور تمہارا علم خدا کے علم کے مقابلے میں اتنا بھی نہیں جتنا کہ پانی چڑیا کی چونچ میں آیا. اور اللہ نے یہ فرمایا کہ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. یہ لوگ پوچھتے ہیں آپ سے روح کے بارے میں, اسپرٹ ہے جو آپ کے اندر کرنٹ ہے, جس کی وجہ سے آنکھوں میں حرکت و چمک ہے, اور کانوں میں سننے کی صلاحیت ہے, اور زبان گفتگو کرتی ہے, اور دماغ اپنا فنکشن کرتا ہے, اور آپ اپنا کام کرتے ہیں. وہ کرنٹ جو آپ کے اندر موجود آن ہے, ابھی آف نہیں ہوا ہے, کیا ہے؟ ایسے کہ پوچھتے ہیں آپ سے وہ اس روح کے بارے میں
کہہ دیجئے کہ یہ روح اور کرنٹ اللہ کا خاص معاملہ ہے، اور جو علم تمہیں دیا گیا ہے وہ بہت تھوڑا ہے۔ اس کائنات میں نون اور ان نون کی بحث میں اگر پڑھیے تو نون ایک ذرہ بھی نہیں ان نون کے مقابلے۔ مجہولات کتنی، اس کرسی پہ آپ بیٹھے ہیں، اس کے نیچے اگر ایک کیڑا ہے، ایک چونٹی ہے، تو اس کا تو آپ کو پتہ نہیں، اور اس کی زمین کی تہوں کے نیچے کیا کیا خزانے ہیں، کیا کیا چیزیں ہیں، کچھ پتہ نہیں، اور خود آپ کے وجود کے اندر کیا کچھ ہے اس کا پتہ نہیں۔ چند معلومات جو رٹا دی گئی اسکول یا کالج میں، اور وہ اس میں سے بھی جتنی رہ گئی، 10 کتابیں پڑھی تو پاؤ کتاب بھی تو رہتی نہیں۔ جب امتحانات کے سوالات آتے ہیں تو لگتا ہے کہ بالکل چکیل میدان میں کھڑے، دماغ فیل ہو گیا اور کسی سوال کا جواب سجائی نہیں دے رہا۔ یہ تو علم کا حال ہے کہ جو علم رٹایا گیا، جو کورس پڑھایا گیا، پورا کیا گیا کورس، اس کا تو حال یہ ہے کہ وہ سب دماغ سے ادھر ادھر ہو جاتا ہے۔ تو جو پڑھے ہی نہیں، اس کے کتنے شعبے، کتنا وسیع و عریض ہے وہ علم۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ ہر علم کو جو مفید ہو حاصل کرنے کی کوشش کیجیے، اور کیوں کیجیے؟ خلق لکم ما فی الارض جميعا، اللہ نے تمہارے لیے پیدا کیا ہے ان تمام چیزوں کو جو زمین میں ہے اور اس کے اوپر، تمہارے لیے، تمہارے فائدے کے لیے۔ تو کس نے روک لگائی؟ کس نے روک لگائی بھائی کہ آپ ریسرچ کریں پانی پر اور پیٹرول پر اور ڈیزل پر اور سونے پر اور چاندی پر اور دھاتوں پر اور لوہے پر؟ کس نے کہا؟ وہ تو یہ کہہ رہا ہے وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ، ہم نے لوہا زمین کے اندر رکھا ہے اور اس میں بڑی طاقت رکھی ہے، اس کا تمہیں استعمال کرنا چاہیے۔ عَلَّمْنَاهُ صَنَعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ، ہم نے جاوید کو، حضرت داؤد کو یہ فن سکھایا کہ وہ زرہیں بنائے، باریک باریک کڑیاں تیار کر کے زرہ تیار کرے جو جنگ میں استعمال کی جاتی ہے، تاکہ تم جنگ کے اثرات سے اور تلوار کی کاٹ سے بچ سکو۔ ایک پیغمبر کے حوالے سے یہ فرمایا جا رہا ہے، اور وہ فرما رہا ہے حضرت نوح علیہ السلام سے وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، نوح کشتی تیار کرو میری نگرانی میں۔ اللہ اپنی نگرانی میں کارپینٹر کا کام کروا رہا ہے۔ سوال یہ کون سی ٹیکنیک ہے چھوٹی یا بڑی جس ٹیکنیک کو اختیار کرنے کا حکم نہ دیا گیا ہو؟ اور یہ تو حکم کی بات ہوئی 610 عیسوی سے 1857 عیسوی تک مسئلوں میں ہندوستان، پاکستان اور بنگلہ دیش کی بر صغیر جسے کہتے ہیں، باقی پوری دنیا کی تاریخیں ہیں اپنی اپنی۔ 610 سے لے کر 1857 تک مسلمانوں کا جو ایجوکیشن سسٹم تھا، اس سسٹم سے کون نہیں پیدا ہوا؟ اسی سسٹم سے حاکم تیار ہوئے، کمانڈر تیار ہوئے، صنعت کار تیار ہوئے، تاجر تیار ہوئے، ٹیکنیشین تیار ہوئے، سائنٹسٹ تیار ہوئے، ڈاکٹرز تیار ہوئے، انجینئرز تیار ہوئے، اور بڑے بڑے سیکریٹریٹ کے ذمہ دار اور نمائندہ تیار ہوئے، پوری دنیا کو چلانے والے افراد تیار ہوئے، پوری دنیا کو ایک بلاک میں تبدیل کر دیا۔ جن لوگوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی میں تعلیم حاصل کی، جنہوں نے مکہ مکرمہ میں غار حرا سے نکلتے ہوئے کہا تھا اقرأ باسم ربک الذی خلق، جنہوں نے کہا تھا پڑھو اپنے پروردگار کا نام لے کر جس نے پیدا کیا، جنہوں نے کہا تھا کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے خون کی ایک پھٹکی سے پیدا کیا، جنہوں نے کہا تھا کہ پڑھو تو تمہارا پروردگار تمہیں نوازے گا، جنہوں نے کہا تھا کہ اس نے قلم کے ذریعے سکھایا، جنہوں نے کہا تھا کہ اس نے انسان کو وہ سب کچھ سکھایا جس سے انسان واقف نہیں تھا۔ صرف 23 سال کے عرصے میں 10 لاکھ مربع میل میں انہوں نے کسی فرد کو ایسا نہیں چھوڑا جو لٹریٹ تھا۔ 23 سال کے عرصے سے، یعنی 610 کا یہ انقلاب ہے۔ جب یہ بات لے کر آپ اٹھے اور اس کے بعد علم کی ایسی فضا گرمائی گئی اور اس کی ایسی ترغیب کا نظام بنایا گیا کہ یمن سے لے کر عمان تک اور عمان سے لے کر عراق تک اور عراق اور شام سے لے کر جدہ تک اور جدہ سے پھر یمن تک اس پورے منطقے کے اندر ہر فرد پڑھا لکھا ہو۔ ایک عظیم انقلاب پاک ہے۔ ایجوکیشن فار آل کا خوبصورت نعرہ لگانے والے
چند لاکھ کو تعلیم دیتے ہیں اور وہ بھی ادھوری، اور کروڑوں انسان علم سے محروم رہتے ہیں۔ اس دور میں جبکہ دنیا پوری کی پوری گھر کا آنگن بن گئی، جب دنیا میں ٹیلی ویژن نے فاصلے قریب کر دیے اور اسکرین پر ہزاروں کلومیٹر کی دوری سے آپ انسانوں کو دیکھتے ہیں، واقعات کو دیکھتے ہیں، اور انٹرنیٹ نے آپ کو ایک ایسی لائبریری فراہم کر دی جس نے پوری دنیا کی لائبریریوں کو بالکل مختصر کر کے آپ کے پاس دے دیا، اور فلاپیز نے اور سی ڈیز نے ہزاروں لاکھوں کتابوں کے مواد کو ایک چھوٹی سی ڈسک میں لا کر دے دیا۔ اس کے باوجود کتنے لوگ جاہل ہیں اس دنیا میں، کتنے لوگ جاہل ہیں اس ملک میں، کتنے لوگ جاہل ہیں، اور جہالت کا کی تنابیں کتنی کھینچی ہوئی ہیں۔ اور ایک وہ دور تھا کہ جب یہ وسائل اور اسباب نہیں تھے، اس کے باوجود 10 لاکھ مربع میل پر محمد عربی علیہ السلام نے اپنی زندگی میں علم کا انقلاب برپا کر دیا، اور ایسا انقلاب برپا کیا کہ جس میں سائنس کو بنیاد بنایا گیا، زمین کی کاشت بھی کی گئی اور باغ بھی لگائے گئے اور علاقوں کا جائزہ بھی لیا گیا، اور دنیا کے مختلف علاقوں کا جغرافیائی تجزیہ بھی کیا گیا، اور ان کے محل وقوع بھی معلوم کیے گئے، اور ان کی شہری ترقیوں کے لیے انتظامات کیے گئے، راستے بنائے گئے، عمارتیں بنائی گئی، سرائیں بنائی گئی، شہری زندگی اور اس کی سہولیات کے لیے ہر طرح کے انتظامات کیے گئے۔ جدید ترین جو اس دور کے ہتھیار تھے، یعنی من جدید جو اس وقت کا توپ تھا اور توپ تھی، اور اسی طرح دبابہ جو اس وقت کا ٹینک تھا، جب ضرورت پڑی تو ان کا بھی استعمال کیا گیا، اور چونکہ آپ نے یہ راستہ دکھایا تھا تو ابو بکر و عمر کا زمانہ آتے آتے پرشین امپائر اور رومن امپائر مسلمانوں کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گئی۔ بڑی بڑی طاقتیں جن کو ناز تھا اپنی فلاسفی پر، گریک فلاسفی کے بڑے چرچے تھے اور پہلوی لٹریچر کے بھی بڑے چرچے تھے، لیکن کیا یہ واقعہ نہیں ہے کہ ترکستان کے ایک کنارے سے لے کر اسپین کے ایک کنارے تک جو پریرا لہرا رہا تھا، ہم ان کا سلامتی کا اور ڈن کا بج رہا تھا خدا کی کبریائی کا اور محمد عربی علیہ السلام کی تعلیمات کا، وہ سب کے سب خادمان رسول اور غلامان رسول کے ذریعے ہی انجام پائے۔ اور اس کے بعد میں نے آپ سے ذکر کیا 1300 سال تک پوری دنیا میں ڈارک ایجز بھی گزرے، اور ڈارک ایجز کے بعد کا دور بھی آیا، 16ویں صدی کا انقلاب، اور پھر فرانس کی 17ویں صدی کا انقلاب یا 18ویں صدی کا انقلاب۔ یہ سارے انقلابات ایک طرف، لیکن جو سسٹم مسلمانوں کا ایجوکیشنل تھا وہ ڈوئل سسٹم نہیں تھا، وہ یہی سسٹم تھا، ایک اس کو مدرسہ کہہ لیجیے، تعلیم گاہ کہہ لیجیے، جامعہ کہہ لیجیے، اس کا نام جو چاہیے رکھ لیجیے، لیکن اسی سے وہ انجینئر تیار ہو رہے تھے جو تاج محل بنا رہے تھے اور قصر الحمرہ تیار کر رہے تھے، اسی سے نکلنے والے افراد گھڑی بنا رہے تھے، اسی سے نکلنے والے افراد اسٹرلاک تیار کر رہے تھے، اسی کے فارغین سرجن تھے اور ماہر ڈاکٹر اور طبیب تھے، اسی کے ماہرین پوری دنیا کی پیمائش کر رہے تھے اور نقشے بنا رہے تھے، اسی کے ماہرین سمندری سفروں کا انتظام کر رہے تھے اور بحری بیڑے تیار کر رہے تھے۔ ظاہر ہے کہ دنیا اس وقت یک قطبی دنیا تھی، اور ایک ایسی یک قطبی دنیا تھی کہ جس میں ان کی عظمت تھی، ان کی رفعت تھی، ان کی حیثیت کو تسلیم کیا جا رہا تھا۔ لیکن قومیں غلطی کرتی، قومیں غفلت میں پڑ جاتی، قوموں کو جب عروج حاصل ہوتا تو اس وقت اپنی ابتدا کو بھول جاتی۔ ہم اور آپ غریب رہتے ہیں تو غربت کا رونا روتے ہیں اور سنبھال کر پیسہ خرچ کرنا چاہتے ہیں، اور جہاں اچانک دولت حاصل ہوتی ہے تو بس دیوانے ہو جاتے ہیں، پھر چاہتے ہیں کہ چاٹ ملے اور آئس کریم ملے اور روزانہ ایک لباس تبدیل کیا جائے اور کاریں ملے اور اچھا صوفہ سیٹ ملے۔ تو انسان کا حال یہ ہے کہ اسے قرار نہیں۔ اقبال نے کہا تھا کہ ہاں تجھ کو بتاؤں میں تقدیر عمر کیا ہے، شمشیر و سینہ اول طاؤس و رباب آخر۔ یعنی مجاہدانہ کارروائیاں ہوتی ہیں اور فتوحات ہوتی ہیں، پھر تبلے اور سارنگی اور گانے اور قصے اور افسانے اور ناولس ہوتے ہیں، تو اس کے بعد آدمی کا مجاہدانہ کردار ختم ہو جاتا ہے۔ اندلس میں مجاہدانہ کردار ختم ہوا، ترکی میں مجاہدانہ کردار ختم ہوا، ہندوستان میں مجاہدانہ کردار ختم ہوا، اور کیریکٹر ختم ہو گیا جس نے امتیاز عطا کیا تھا۔ تو موقع مل گیا 7 سمندر پار کے ان ظالموں کو جو رومن امپائر کے والد تھے، انسانوں کا خون پی کر
اپنے تن کی پرورش کرنے والے اور ظلم کے ناش کرنے والے لوگ اس ملک میں آج ایسٹ انڈیا کمپنی بنائی اور پھر فریب کے ذریعے سے تجارت کا نام لے کر اس ملک کے تمام علاقوں کے قابض ہوتے چلے گئے. ہمارے لوگ عیاشی میں پڑے تھے. نتیجہ جو نکلنا تھا وہ نکلا کہ ان کے ہاتھ سے گیا. اور جو مجاہدانہ کردار کے ساتھ نئے لوگ آئے تھے ان کے ہاتھ میں سب کچھ لٹ گیا, چلا گیا. اور جب ان کے ہاتھ میں یہ سسٹم گیا تو آپ کو یاد رہنا چاہیے سب سے پہلے انہوں نے اس قوم کے عالموں کو, سائنسدانوں کو, پڑھے لکھوں کو قتل کیا. سب سے پہلے چن چن کر پڑھے لکھے لوگ قتل کیے گئے تاکہ اس قوم میں صرف جاہل, لولے, لنگڑے, اپاہج, بیکار باقی رہے. کہنے والوں کا کہنا ہے کہ دلی پر جب حملہ ہوا تو اس کے بعد دلی کی سڑکوں پر نکلیے تو اپاہج نظر آتے تھے یا بدصورت پچھڑے ہوئے بیکورڈ کلاس کے لوگ. خاندانوں کو تحس نحس کر دیا. جیسے آج پورے عراق کو لوٹ لیا, اس کے میوزیم لوٹ لیے, لائبریریز لوٹ لی, علاقے تباہ کر دیے, چھتوں کو ڈھا دیا اور گرا دیا, راستے برباد کر کے رکھ دیے, ڈاکٹروں کو مار دیا, سائنسدانوں کو پکڑا یا قتل کیا یا گرفتار کیا, پورے ملک کو تہوبانا کر دیا, تحس نحس کر دیا. جو آج ان کا کردار ہے وہی اس ملک میں 1857 کے بعد ان کا کردار تھا. وہی 16ویں صدی میں امریکہ میں ریڈ انڈینز کو لاکھوں کی تعداد میں مار کر انہوں نے کردار ادا کیا. وہی کردار جاپان میں ہیروشیما اور ناگاساکی میں دکھایا گیا. وہی کردار ویتنام میں دکھایا گیا. وہی کردار صومالیہ میں دہرایا گیا. ایک کردار ہے جو معلوم ہے. اس میں علم حاصل کیا جاتا ہے تکبر کے لیے, علم حاصل کیا جاتا ہے اپنی بڑائی جھونکنے کے لیے, دادا چینی کے لیے, جاگیرداری کے لیے, دنیا کو اپنے ہاتھ میں لے کر اسے مظلوم اور ستم رسیدہ بنانے کے لیے. اسلام نے انقلاب برپا کیا تھا کہ علم ہے اخلاق کے لیے, انسانیت کے لیے, عدل کے لیے, تہذیب کے لیے, ثقافت کے لیے, بڑوں کا احترام کے لیے, چھوٹوں پر شفقت کے لیے, ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے اسے جاننے کے لیے, اور باپ کی رضا میں اللہ کی رضا ہے اسے معلوم کرنے کے لیے, اور پڑوسی کا حق ہے ایسا کہ جیسے گھر والے اور رشتے دار کا حق ہوتا ہے اس کے لیے, اور غیر مسلم کا بھی حق ہے اس کا بھی خیال رکھا جائے اور اس کے بیمار کی عیادت کی جائے اور اس کی مدد کی جائے ہر آنے وقت میں. اس کے لیے علم تھا اور یہ علم یکساں نظام اپنا رکھتا تھا. اس میں اعلیٰ سے اعلیٰ سائنسدان نام شروع سے آپ ہندی کے لیجئے, فارابی کے لیجئے, ابو علی سینا کے لیجئے, زہرانی کے لیجئے, ابن النفیس کے لیجئے, ابن الحیثم کے لیجئے, آنکھوں کے علاج کا موجد, سرجری کا موجد, بڑی بڑی دواؤں کو تیار کرنے والے, وہ سب آپ کو ادھر ہی ملیں گے. پھر اس اسپین کے راستے سے فرانس اور جرمنی میں جو ادارے قائم ہوئے, ظاہر ہے کہ ہم مانتے ہیں کہ انہی سے وہاں پر انقلاب برپا ہوا اور ایک پروٹسٹنٹ تحریک پھر اس بات کے عرصے میں وجود میں آئی جس نے ببلیکل لٹریچر کے سپرسٹیشن سے لوگوں کو آزاد کرایا. اگر وہ تحریک نہ ہوتی اور صنعتی انقلاب نہ آتا اور آزادی پاپائیت سے اور کلیسائیت سے لوگوں کو نہ ملتی تو کلیسائیت شکنجے میں کس کر خون چوس لیتی. جس نے گلیلیو کو مروایا, دنیا گردش کرتی ہے نہیں کرتی ہے اور مختلف ایجادات اور حقائق سامنے آئے تو بائبل کے پڑھنے والے سیٹ میں کھڑے ہو گئے اور فتوے جاری کر دیے کہ سائنسدانوں کے گلے گھونٹ دیے جائیں, زبانیں کھینچ لی جائیں, کتابیں ضبط کر لی جائیں. مجھے بتائیے کہ اسلام کی 1442 سال میں ایک واقعہ ڈنکے کی چوٹ میں چیلنج کرتا ہوں, ایک واقعہ بتا دیا جائے کہ کسی سائنٹسٹ کو مارا گیا یا اس کی مذمت کی گئی سائنس کی بنیاد پر, بلکہ جس نے بھی حقائق کو واضح کیا اسے سروں میں بٹھایا گیا, اسے آنکھوں میں سجایا گیا, اس کے نام سے تاریخ کو مزین کر دیا گیا. اس کے بعد آج کے فریب دینے والے وقت شیاطین اسلام پر الزام لگا کر چاہتے ہیں کہ مدرسے اور اسکول میں خلیج پیدا کر دی جائے, دارالعلوم اور کالج میں اور جامعہ اور یونیورسٹی میں دیواریں کھڑی کر دی جائیں تاکہ علم کا ملاپ نہ ہو سکے, تاکہ خدا کی حاکمیت اور خدا کی برتری اور عظمت کے ساتھ علوم کی تحصیل کے دروازے بند کر دیے جائیں, تاکہ علم کو شیطان کا راستہ بنایا جائے. یہ وقت کا سب سے بڑا فریب ہے جس میں لاکھوں کروڑوں انسان مبتلا کیے. اور صرف یہی نہیں بلکہ علم کو اخلاق سے کاٹا گیا, علم کو کمرشلائز کیا گیا,
علم تجارت ہے، بزنس ہے، پڑھیے، کمائیے، کھائیے، موج مستی کیجیے، علم اس کا نام ہے۔ علم کو کمرشیلائز کرنے والے لوگ یہ بھول گئے کہ علم دیا جاتا تھا اخلاق کے لیے، تہذیب کے لیے، اور کوئی ٹیکنک کمانے کے لیے ہو سکتی تھی، علم اصلاً کمانے کے لیے نہیں۔ یہ انگریزوں کی پستی، ان کا انحطاط، ان کا تاجرانہ شوق، ان کی دنیا داری کا یہ نتیجہ ہے کہ علم کو تجارت سے جوڑ دیا، بزنس سے جوڑ دیا، پیسے سے جوڑ دیا، اور نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ اب اخلاق نام کی کوئی چیز نہیں، اب بزنس ہے ہمارے اور آپ کے درمیان، استاد اور طلبا کے درمیان بزنس ہو رہی ہے، ایڈمنسٹریشن کے درمیان اور اسٹوڈنٹس کے درمیان بزنس ہو رہی ہے۔ تو پوری دنیا کو اپنے کالے کرتوتوں سے سیاہ کر دیا ان ظالموں نے، اور علم کے اداروں کی جو قدر تھی، جو ان کی رفعت اور بلندی تھی، علم کے ادارے میں داخل ہوئیے تو لگے گا کہ آپ مسجد میں چلے گئے، وہ بات ہی ختم ہو گئی۔ اب علم کے اداروں میں بد اخلاقیاں ہیں، بدکاریاں ہیں، زیادتیاں ہیں، گالیاں ہیں، گندے مذاق ہیں، فوج فلمیں ہیں، اور غلط قسم کی باتیں ہیں، اغوا کی وارداتیں ہیں، اور کیا نہیں ہے۔ علم کے نام پر سب کچھ ہو رہا ہے، علم کو بدنام کیا جا رہا ہے۔ میرے بزرگوں، سائنس سیرت نبوی کا تحفہ ہے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پوری دنیا کو علم سے، یعنی حقیقی سائنس سے، صحیح معلومات سے روشناس کر دیا، اور لوگوں کو خرافات سے آزاد کر دیا کہ سپرسٹیشن کا اب چلاؤ نہیں، اب اس کا چلن نہیں، اسے ختم کیا جاتا، اب کوئی بات بھی خرافات کی بنیاد پر نہیں مانی جائے گی۔ لہٰذا آپ نے فرمایا، عربوں میں رواج ڈالا کہ اگر پرندہ سامنے سے اڑ کے چلا گیا، بلی گزر گئی تھا، کم نہیں ہوگا، شگون خراب۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، لا طیرۃ ولا آمۃ ولا صفر، پرندے ورندے سے شگون لینا اور مردے کی کھوپڑی نکلتی ہے اور سفر کے مہینے میں ایسا پیسہ ہوتا ہے، سب فضولیات، سب فضولیات۔ وہ چیز مانو جو حقیقت کے ساتھ موجود ہے، جس کو تسلیم کیا جا سکتا ہے۔ اور فرمایا، فر من المجذوم فرارک من الاسد لا یؤتی ممرض علی مصح، فرمایا کہ دیکھو جو جذامی ہے، جس کے جسم میں جذام ہے، کوڑ ہے، جس کے جراثیم منتقل ہوتے ہیں، اس سے دور رہو جیسے شیر سے دور رہتے ہو۔ فرمایا کسی ایسے مریض کو، ایسے صحت مند کے قریب نہ لاؤ جس کا مرض متعدی ہو، جس کے جراثیم اس تک جا سکتے ہو، لہذا اس سے دور رکھنے کی ضرورت ہے تاکہ اس کا اہتمام کیا جائے کہ صحت سب کی محفوظ رہے۔ فرمایا تداووا یا عباد اللہ فإن اللہ تبارک و تعالی لم یضع داء الا وضع له دواء، اللہ کے بندو دوا اختیار کرو، علاج کیا کرو، کیونکہ اللہ نے جو بھی بیماری رکھی ہے اس کی دوا بھی رکھی ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اور ایک بات، کیا اتنا خزانہ ہے کہ عمریں کٹ جائیں، خزانہ ختم نہیں ہوتا، بلکہ ساری جو آج ہماری تہذیب، ہمارا کلچر ہے جو اعلیٰ اخلاق پر اور اچھی معلومات پر مبنی ہے، ظاہر ہے کہ وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کا ثمر ہے اور آپ کا تصدق و فیض ہے۔ تو بڑا اچھا ہوا کہ ان دونوں عنوانوں کو یکجا کر دیا گیا، سیرت پر سائنس۔ جی سائنس حضور کے پیروں کی جوتیاں ہیں، حضور کی جوتیوں کی خاص ہے اور آپ کی خادم ہے، اور آپ نے ہمیشہ اس کا استعمال کیا اور کبھی بھی اس سے بغیر اختیار نہیں فرمایا، اور مسلمانوں سے کہا کہ اسے سیکھو، اور اللہ تعالیٰ نے بار بار کہا هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا وہ لوگ برابر ہو سکتے ہیں جو سائنسدان اور جو نہیں، جو لوگ علم رکھتے ہیں، فیکٹ جانتے ہیں، حقیقتیں جانتے ہیں، اور جو نہیں جانتے حقیقت، کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ مجھے فرمایا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات، اللہ تم میں سے ان لوگوں کو بلندی عطا فرماتا ہے جو ایمان بھی رکھتے ہیں اور علم رکھتے ہیں، سائنس رکھتے ہیں، حقیقتوں کو جانتے ہیں۔ حقیقت کو جاننے کا نام سائنس ہے، فیشن کا نام نہیں ہے۔ زبان چبا چبا کر دو لفظ انگریزی کے بول لینا یہ سائنس نہیں ہے۔ حقیقتوں کا ادراک، صحیح بات کیا ہے، اس کو جاننے سائنس ہے، اور اس کی تعریف اللہ تعالیٰ نے، بس اسی پر ختم بھی کروں گا، یوں فرمائی
ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء. فرمایا کہ انسان تم غور نہیں کرتے، اس پر غور نہیں کرتے کہ یہ آپ سمندروں سے اٹھ کے جو آئی اور بوندوں کی شکل میں جو بارش ہو رہی ہے، اور یہ بارش جب زمین پر اتری تو اس سے ہم نے پودے اگائے، طرح طرح کی پیداوار ہم نے تیار کی. اس پر تم نے غور کیا کبھی؟ تم نے غور کیا کہ ہم نے زمین کے کیسے کیسے خطے اور کیسے کیسے رنگ کے پہاڑ اور زمین کے چپے بنائے؟ غور کیا تم نے کبھی جانوروں پر اور جتنی بھی چیزیں جان رکھتی ہیں ان پر اور انسانوں پر؟ غور کیا تم نے پوری اس کائنات اور اس کائنات کے سسٹم پر؟ یاد رکھو اللہ تعالی کا خوف اور اللہ سے محبت اور اللہ سے لگاؤ انہی لوگوں کے دلوں میں ہوتا ہے تو صحیح معنی میں سائنٹسٹ ہوتے ہیں، یعنی جو غور کرتے ہیں بارش پر بھی، آسمان پر بھی، فضاؤں پر بھی، گیسوں پر بھی، زمین پر بھی، جغرافیہ پر بھی، پہاڑوں پر بھی، پرند و چرند و درند پر بھی، کیڑے مکوڑوں پر بھی، سمندر کی مچھلیوں پر بھی اور ان کے تمام جانوروں پر بھی اور اس انسان پر بھی غور کرتے ہیں. جب غور کرتے ہیں تو ان کے دلوں میں خشیت اور رقت پیدا ہو جائے. اس قرآن پاک نے اتنے زور و شور سے انسانوں سے کہا اس کائنات کو سیکھو. کس لیے؟ اس لیے کہ تم خدا کے وائسرائے، تم اس کے ریپرزنٹیٹیو اور نمائندے ہو. تمہیں اس دنیا میں اس اللہ کے نظام کو قائم کرنا ہے جو نظام پوری دنیا کو عدل و انصاف پر چلانا چاہتا ہے، جو ہر شخص کو پڑھانا چاہتا ہے، جس کے لیے نزدیک جہل گناہ ہے. اسی لیے نبی نے اعلان عام فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان مرد و عورت پر علم کا حاصل کرنا فرض ہے. فرض ہے. یہ کس نے کہا؟ تو جس نے یہ لازم کر دیا جیسے نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، علم کی تحصیل فرض ہے جس کو نبی نے کرایا. جس نے اتنا زور دیا اسی کی امت سب سے زیادہ جاہل ہے اور سچا صاحب کو دکھانا پڑا آئینہ. آئینہ وہ دکھا رہے تو مسلمان اس کا حوالہ دے رہے. ارے انہوں نے آئینہ دکھا، آئینہ تم کو قرآن دکھاتا ہے، نبی کی حدیثیں دکھا رہی ہیں، تمہاری تاریخ دکھا رہی ہے، تمہاری تاریخ کے بڑے بڑے لوگ دکھا رہے ہیں. اے مسلمانوں اپنے کو پہچانو اور اپنی عظمت رفتہ کو جانو اور ماضی کی طرف پھر پلٹو. یقین محکم عمل فہم محبت پاتے ہیں عالم، جہاد زندگانی میں ہے یہ مردوں کی شمشیر ہے. اس کی طرف آئیے سبق پڑھ پھر صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا لیا جائے گا تو اس سے کام دنیا کی امامت کا. اور کلیشز آف سویلائزیشنز میں جس تہذیب کے علمبردار بمباری کر کے جسم کے ہمارے چتڑے اڑا رہے ہیں اور پھر ہمیں ہی کہتے ہیں کہ ہم دہشت گرد ہیں، ان کا زوال قریب ہے. ان کی طاقت ان کے اندر سے ٹوٹ جائے گی، ان کا ظلم ان کی ناؤ کو ڈبو دے گا، ان کا ڈالر کنکڑیوں میں اور ٹکڑوں میں بکے گا اور ان کی معاشیات دم توڑے گی، ان کی سیاسیات اپنا گلا گھونٹ لے گی اور ان کی تہذیب اپنے خنجر سے اپنے کو خود ہی مار دے گی. وہ خودکشی کے لیے تیار کھڑے ہوئے ہیں اور آپ کو چارج لینا ہے. ایک وقت تھا 100-150 سال کا، وہ گزر رہا ہے، نئی تہذیب پہ واپس آ رہی ہے. وقت کے شیاطین نے جنگ کا بگل بجا رکھا ہے. آپ بھی جنگ بگل بجا دیجئے اور اہل باطل سے مقابلہ کر کے دوبارہ سائنس کو اپنے ہاتھوں میں لیجئے، ٹیکنالوجی کو اپنے گھر کا غلام میں باندھی بنا دیجئے اور اس کے بعد اس کو لے کر آگے بڑھیے تاکہ اس جدید دنیا کو قیادت کے خلا سے آپ دور کر کے اس خلا کو پور کرتے ہوئے اس کی نکیل اپنے ہاتھ میں لیں اور پھر اس راستے پر لے چلیں جس راستے پر چلنے کے لیے اقرأ باسم ربک کی بات شروع کی گئی تھی، جہاں سے بات شروع ہوئی تھی وہیں پر جا کر پھر اس دنیا کو قریب کر دینا ہے، جوڑ دینا ہے. اللہ تعالیٰ اس کے لیے سب کچھ عطا فرمائے.